السلام علیکم ناظرین، ہر پل جیو کے ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ابھی دعا اس پریشانی سے نہیں نکلی تھی کہ فراز کو اس کے گھر کا ایڈریس کیسے معلوم ہوا اور وہ وہاں تک آخر پہنچا کیسے، جبکہ فضا اور دعا کے ماں باپ تو یہی چاہتے تھے کہ فراز کو کبھی بھی یہ پتہ نہ چلے کہ دعا مل چکی ہے اور اس کا گھر آنا جانا بھی ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ دعا کے گھر والوں نے تو کم سے کم فراز کو اس کا پتہ نہیں بتایا۔ اب دعا تو یہ نہیں جانتی کہ فراز دراصل نوشیروان کے آفس میں ہی کام کرتا ہے اور اپنی انسلٹ کے بعد وہ سوچ چکا ہے کہ اس نوشیروان غزنوی سے بدلہ کیسے لینا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس بدلے کی آڑ میں وہ امیر ہونے کا شارٹ کٹ بھی ڈھونڈ چکا ہے۔ فراز کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس کی پرسنالٹی نوشیروان غزنوی سے کہیں بہتر ہے۔ ڈفرنس ہے تو صرف یہ کہ نوشیروان کے پاس دولت ہے جس پر وہ اتنا اتراتا ہے، جبکہ فراز کے پاس دولت نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسے اپنے سے کم پرسنالٹی والے لڑکے کے سامنے سر کر کے بات کرنا پڑتی ہے۔ بہرحال جب سے سیلری والا ایشو ہوا ہے، فراز نے اسے اپنی ایگو کا مسئلہ بنا لیا ہے اور اب وہ نوشیروان سے بدلہ لینے کے لیے سارا پلان تیار کر چکا ہے۔ اب آفس میں پھیلنے والی افواہوں سے یہ بات تو فراز کو پتہ چل ہی چکی ہے کہ نوشیروان کی بیوی دراصل کسی جسم فروشی کے اڈے سے آئی ہے جسے نوشیروان خرید کے لایا ہے، اور یہ نوشیروان کی محبت کی شادی ہے اور اس کی بیوی ہے بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت۔ تو فراز سوچتا ہے کہ اگر جسم فروشی کے اڈے سے آئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ لڑکی تھوڑی لوز کریکٹر ہوگی، تو اسے محبت کا جال پھینک کر پھنسانا بہت آسان ہوگا۔ اپنے ایک کولیگ کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ تھوڑے سے بیوقوف ہوتے ہیں۔ انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے اپنی تمام دولت جائیداد اپنی بیگمات کے نام لگا دیتے ہیں۔ میں نوشیروان کی بیوی سے ملنے تو گیا تھا، لیکن اس نے گیٹ سے ہی مجھے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ بس اب ایک دفعہ مجھے اس کا فون نمبر پتہ چل جائے، اس کے بعد سارا کھیل میرے ہاتھ میں ہوگا۔ جبکہ فراز کا کولیگ کہتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم اسے کال کرو گے اور وہ تم سے بات بھی کرنا شروع کر دے گی، تو فراز کہتا ہے کہ تم تو بہت ہی بیوقوف ہو بھائی، جال پھینکنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ میں اسے یہ تھوڑی کہوں گا فون کرتے ہی کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی میں اسے کہوں گا کہ باس مجھے جاب سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن میرے لیے یہ جاب بہت اہم ہے کیونکہ میں نے ایک خاندان کو پالنا ہے اور میں غریب لڑکا ہوں۔ آپ اگر چاہیں تو میری جاب بچ سکتی ہے، لیکن پلیز اس سب میں میرا نام نہ آئے۔ تو اس طرح سے مظلوم بن کے پہلے اس سے فون پر کانٹیکٹ کروں گا اور پھر آہستہ آہستہ اپنی محبت کے جال میں پھنسا لوں گا۔ اس کے بعد باس کی بیوی بھی میری اور اس کی دولت بھی آٹومیٹکلی میری۔ دوسری طرف دعا جو سوچ رہی تھی کہ نوشیروان کو فراز کے بارے میں بتا دے، لیکن اس کشمکش میں تھی کہ کس طرح سے بتائے کہ جس لڑکے نے مجھے محبت کے جال میں پھنسا کر میری زندگی برباد کی، اب وہی لڑکا میری بہن کا شوہر ہے اور اس کی زندگی بھی برباد کر رہا ہے۔ لیکن چونکہ بابا سائیں کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے دعا بھی نوشیروان کے ساتھ حویلی چلی جاتی ہے، تو اسے یہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، کیونکہ اس وقت بابا سائیں کی صحت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن دعا سوچتی ہے کہ چلو جتنے دن میں حویلی ہوں اس مصیبت سے جان چھوٹی رہے گی، لیکن بیچاری دعا کی قسمت میں تو لگتا ہے کہ سکون لکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک مصیبت سے بچ کے وہ حویلی تو آ ہی گئی ہے، لیکن وہاں پر اس سے بھی بڑی مصیبت اس کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ کشمالہ جب دعا کو دیکھتی ہے تو سوچتی ہے کہ یہ میرے سے زیادہ حسین تو نہیں ہے، اور پھر میں خاندانی بھی ہوں، تو اس میں آخر ایسی کون سی بات ہے کہ نوشیروان اس سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے نوشیروان نے اپنی پہلی محبت کو بھی ٹھکرا دیا۔ پھر جب اماں سائیں بابا سائیں بھی دعا کا حویلی میں پرجوش استقبال کرتے ہیں تو کشمالہ کا دل تو جیسے پھٹنے والا ہو جاتا ہے۔ اب کشمالہ کا ایک ہی کام ہے، کبھی وہ اماں سائیں بابا سائیں کے کمرے کے باہر کان لگا کے کھڑی پائی جاتی ہے کہ ان کی ساری باتیں سن سکے، یا پھر نوشیروان اور دعا کے کمرے کے باہر کان لگا کے کھڑی رہتی ہے، اور جب بھی وہ آپس میں کوئی رومانٹک بات کرتے ہیں تو بس کشمالہ کا رونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔
اب اماں سائیں اور دعا کے ساتھ ساتھ بابا سائیں بھی کشمالہ کی جلن اور حسد کو بخوبی نوٹ کر چکے ہیں، اسی لیے بابا سائیں اماں سائیں سے کہتے ہیں کہ مجھے کشمالہ کی طرف سے بہت فکر لاحق ہے۔ جیسا کہ کشمالہ پہلے بھی دعا پر جان لیوا حملہ کروا چکی ہے، تو اب مجھے یہ فکر ہے کہ دعا جب اس حویلی میں ہے تو کشمالہ اس کے ساتھ کچھ ایسا نہ کر دے کہ ہم ساری زندگی اپنے بیٹے نوشیروان کے سامنے نظریں ملانے کے قابل نہ رہیں۔ دوسری طرف دعا کو کشمالہ پہ بہت ترس آتا ہے، کیونکہ وہ اس کی نگاہوں میں نوشیروان کے لیے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھ چکی ہے، جبکہ یہ بھی دیکھ چکی ہے کہ نوشیروان تو کشمالہ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس لیے وہ کشمالہ سے بہت عزت اور پیار سے بات کرتی ہے کہ کشمالہ جی، مجھے پتہ ہے اس گھر میں سبھی آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں جیسے بغاوت ہے۔ تو کشمالہ فوراً پھٹ پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کسی اور سے کوئی مسئلہ نہیں، یہ سب میرے اپنے ہیں، مجھے مسئلہ ہے تو صرف تم سے۔ تم نوشیروان کی زندگی سے نکل جاؤ تو ہماری زندگی پرسکون ہو سکتی ہے۔ تو کشمالہ کی یہ ذلت آمیز بات سن کر دعا بھی کشمالہ کو سنا ہی دیتی ہے کہ آپ نے پہلے بھی بہت بار کوشش کر کے تو دیکھ لی، میرے اوپر جان لیوا حملہ بھی کروایا، پھر میرے خلاف سازش بھی کی تاکہ نوشیروان اور میرے درمیان میں درار آ سکے، لیکن آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ کے تمام حربے ناکام گئے ہیں۔ تو آپ اپنی طرف سے کوشش جاری رکھیں، لیکن ہاں میں یہ بتا دوں کہ جیتے جی مجھے نوشیروان سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ میں تو صرف آپ کو بہنوں کی طرح یہ مشورہ دینا چاہتی تھی کہ آپ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، نوشیروان کی محبت آپ کو کبھی ملنے والی تو ہے نہیں، اسی انتظار میں کہیں آپ اپنی زندگی برباد نہ کر لیں۔ بہتر نہیں کہ آپ کوئی اچھا انسان دیکھ کر اس کے ساتھ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کریں جو آپ سے محبت بھی کرے۔ تو کشمالہ کہتی ہے کہ یہ مت بھولو کہ میں نوشیروان کے نکاح میں ہوں اور اس کی پہلی بیوی ہوں۔ تو دعا کہتی ہے کہ یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ نوشیروان نے آپ کو کبھی بیوی ہونے کا حق دیا ہی نہیں، اس نے اگر کسی کو دل سے بیوی تسلیم کیا ہے تو وہ صرف میں ہوں۔ اب یہ بات تو کشمالہ کے دل پہ جیسے تیر کی طرح لگتی ہے اور وہ وہاں سے اس وقت تو چل پڑتی ہے، لیکن اپنے کمرے میں جا کے توڑ پھوڑ شروع کر دیتی ہے اور سوچ لیتی ہے کہ اگر اس دعا کا یہی چیلنج ہے نا کہ صرف موت ہی اسے نوشیروان کی زندگی سے نکال سکتی ہے، اس سے دور کر سکتی ہے، تو اب اس دعا کو جان سے مارنے کے لیے کوئی کھیل کھیلنا ہوگا کہ جس میں میرا نام بھی نہ آئے اور میرا کام بھی ہو جائے۔ اور اس کا شیطانی دماغ فوراً ہی پلان بناتا ہے، استری اٹھاتی ہے، اس کی وائر کو لوز کر دیتی ہے اور میڈ سے کہتی ہے کہ یہ استری چپ کر کے دعا کے کمرے میں رکھ آؤ۔ تو اب نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں دعا کو فرش پہ بے ہوشی کے عالم میں دکھایا گیا ہے، جبکہ نوشیروان دعا دعا پکارتے ہوئے دعا کی طرف بڑھتا ہے اور بہت پریشان ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حویلی میں تو نوکروں کی ایک فوج ہے جو دعا کو اٹھ کے پانی بھی نہیں پینے دیتے، تو ایسے میں بھلا دعا کیا اپنے کپڑے خود استری کرے گی؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ دعا کی بے ہوشی کی وجہ کچھ اور ہو، اور اماں سائیں جو کچھ دن پہلے دعائیں کر رہی تھیں نوشیروان کی اولاد کی خوشی دیکھنے کی، تو کیا پتہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ چکا ہو، دعا کو جب ہاسپٹل لے جایا جائے تو یہی خوشخبری سننے کو ملے۔ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا دعا استری کے کرنٹ کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے یا پھر کوئی گڈ نیوز ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔